بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اے محبوب تصور کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافر و مرتد۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اور دوسری طرف آدم سے ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں جنت میں جہاں سے چاہو کثرت سے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور تم دونوں اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں حد سے بڑھنے والے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو اس شجرہ ممنوعہ کے ذریعے پھسلا دیا اور جس جنت میں وہ دونوں تھے اس سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے فرمایا اب تم جنت سے نیچے اترو۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم انسانوں میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے اور عارضی نفع اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر الہامی طور پر آدم نے کچھ توبہ والی باتیں سیکھ لی اپنے رب سے تو اللہ نے آدم پر رحمت کی توجہ فرمائی، بے شک اللہ ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت رحم والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو یعنی دنیا آباد کرنے کے لیے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اگر تمہیں پہنچے میری جانب سے کوئی ہدایت وحی تو جو کوئی بھی میری ہدایات کی پیروی کرے گا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخی ہیں، ہمیشہ وہ دوزخ میں رہیں گے۔ عزیز ساتھیو، اللہ پاک نے قصہ آدم و حوا کو قرآن پاک میں 7 مختلف صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اس قصے میں ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے کہ احساس خطا ہونے کے فوراً بعد اظہار ندامت کرنا بہترین انسان ہونے کی علامت ہے، یعنی اپنی خطا پر فوراً شرمندگی کا اظہار کرنا بہترین انسان ہونے کی علامت ہے، جبکہ اپنی غلطی پہ ڈٹ جانا اور جان بوجھ کر اپنی غلطی نہ ماننا شیطان ہونے کی علامت ہے۔ عزیز ساتھیو، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ادھر قصہ آدم و حوا میں جس درخت کا ذکر ہے وہ کس چیز کا درخت تھا؟ تو محترم سامعین، تفاسیر قرآن میں اس درخت کے حوالے سے بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ گندم کہا ہے، کسی مفسر نے سیب کہا ہے، کسی نے کیلا کہا ہے، کسی نے انگور کہا ہے، کسی نے بینگن کہا، بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض روشن خیال مفسرین جو نام نہاد مفسرین ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس شجرہ ممنوعہ سے مراد حضرت حوا کا چھونا مراد تھا، یعنی وہ نام نہاد مفسرین کہتے ہیں کہ الشجرہ سے مراد تقبیل حضرت حوا تھا، یعنی حضرت آدم کو یہ حکم تھا کہ تم نے حضرت حوا کے مقام شجرہ نسل کے قریب نہیں جانا۔ عزیز ساتھیو، اصل جواب یہ ہے
اصل جواب سنیے، اصل جواب اس کا یہ ہے کہ اس معین درخت کو جاننا حضرت آدم کے لیے ضروری تھا، نہ کہ ہمارے لیے۔ اللہ پاک نے ہم سے اس درخت کی تعیین کے بارے میں نہیں پوچھنا۔ ہم جب قبر میں جائیں گے ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ درخت کس چیز کا تھا۔ وہ حضرت آدم کو پتہ تھا اور اس کا پتہ ہمیں ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، قرآن پاک سمجھنے کا ایک اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جس لفظ کو اللہ اور اس کے رسول نے مبہم اور پوشیدہ رکھا ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غیر ضروری وضاحت سے خود کو بچائیں۔ اللہ پاک نے پورے قرآن میں اس شجرہ ممنوعہ کی وضاحت کسی بھی جگہ پہ نہیں کی، نہ ہی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی مستند حدیث میں اس درخت کو واضح کیا ہے، اور ادھر اس درخت کو واضح کرنے میں کوئی سبق بھی نہیں ہے۔ اس لیے غیر ضروری وضاحت کو چھوڑ دینا ہی بہتر طریقہ ہے، اور یہی محقق مستند اچھے مفسرین نے یہاں پر یہی تقریر کی ہے۔ عزیز ساتھیوں، آیت نمبر 36 میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیاطین اور سرکش لوگ جب کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو خود کو سامنے والے کا ہمدرد، خود کو سامنے والے کا خیرخواہ بتاتے ہیں اور پھر اس پر قسمیں بھی اٹھاتے ہیں۔ ابلیس خبیث نے یہی سلوک کیا تھا حضرت آدم و حوا کے ساتھ، حتیٰ کہ ابلیس خبیث نے ان دونوں بزرگ ہستیوں کو جنت سے نکلوا دیا، یعنی شجرہ ممنوعہ چکھنے کا وسوسہ دے کر، شجرہ ممنوعہ چکھنے کا برا خیال دلا کر دونوں کو جنت سے نکلوا دیا۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ 8ویں پارے میں یہ ساری موجود ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہاں لفظ اہبطوا کا معنی سائنسدانوں کی زبان سے سمجھیے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ تمام زمینی مخلوقات میں سے صرف انسان ہی اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، کیونکہ تمام زمینی مخلوقات کو سردیوں میں موٹے کپڑوں کی ضرورت نہیں پڑتی، پورا سال یہاں رہنے کے لیے جوتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن انسان کو ان دونوں چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے سائنسدان کہتے ہیں انسان کسی اور سیارے کی مخلوق ہے، انسان کو کہیں اور سے یہاں زمین پر اتارا گیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ اس آڈیو کو آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔